حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے، گناہوں کی معافی مانگنے اور نئی زندگی کی شروعات کرنے کا موقع ہے۔ لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ مکرمہ جا کر اپنے رب کے حضور جھکتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ حج ہمیں صبر، شکر، اصرار اور سچائی سکھاتا ہے۔ یہ عبادت انسان کی زندگی بدل سکتی ہے اگر اسے دل سے کیا جائے۔ حج عربی زبان کا لفظ الحج سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے قصد کرنا یا زیارت کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں حج سے مراد اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے مخصوص ایام میں مخصوص جگہوں پر مخصوص اعمال بجا لانا ہے۔ حج اسلام کی 5 بنیادی ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور نہ تو فحش بات کی اور نہ گناہ کیا، وہ اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن اس کی فرضیت کے لیے کچھ شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط اسلام ہے، یعنی صرف مسلمان پر ہی حج فرض ہوتا ہے۔ دوسری شرط عقل ہے، کیونکہ پاگل یا بے ہوش شخص پر حج واجب نہیں ہوتا۔ تیسری اہم شرط بلوغت ہے، یعنی بچے پر حج فرض نہیں ہوتا۔ چوتھی شرط آزادی ہے، غلام پر حج فرض نہیں۔ پانچویں اور سب سے اہم شرط استطاعت ہے، جس میں مالی وسعت، جسمانی صحت، راستے کی سلامتی اور خواتین کے لیے محرم کا ہونا شامل ہے۔ حج کی 3 اہم اقسام ہیں، جن میں سے ہر ایک کا اپنا طریقہ اور خصوصیات ہیں۔ پہلا طریقہ حج تمتع ہے، جو سب سے عام طریقہ ہے، جس میں پہلے عمرہ ادا کیا جاتا ہے، پھر 8 ذو الحج کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور قربانی واجب ہوتی ہے۔ دوسرا حج قران، جس میں عمرہ اور حج اکٹھے ادا کیے جاتے ہیں اور ایک ہی احرام میں دونوں عبادتیں کی جاتی ہیں اور قربانی واجب ہوتی ہے۔ جبکہ تیسرا طریقہ حج افراد ہے، صرف حج کی نیت سے کیا جاتا ہے، اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا اور قربانی ضروری نہیں ہوتی۔ یہ طریقہ زیادہ تر مکہ کے رہنے والوں کے لیے ہے۔ حج کے 4 بنیادی ارکان ہیں جو ہر حاجی کو ضرور بجا لانے ہوتے ہیں۔ پہلا رکن احرام ہے، جس میں نیت کی جاتی ہے اور تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا اہم رکن وقوف عرفہ ہے، جو 9 ذو الحج کو عرفات میں ٹھہرنے پر مشتمل ہے۔ تیسرا رکن طواف زیارت ہے، جو 10 ذو الحج کو کعبہ کے طواف کرنے سے پورا ہوتا ہے۔ چوتھا رکن سعی ہے، جس میں صفا و مروہ کے درمیان چلنا شامل ہے۔ یہ چاروں ارکان حج کے بنیادی ڈھانچہ ہیں، جن کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ حج کا عمل 8 ذو الحج سے شروع ہوتا ہے، جب حاجی مکہ سے مینا جاتے ہیں اور وہاں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ 9 ذو الحج کو عرفات جانا ہوتا ہے، جہاں سارا رات دعا و استغفار میں گزارا جاتا ہے۔ 10 ذو الحج کو مینا واپس آ کر کنکریاں ماری جاتی ہیں، قربانی کی جاتی ہے اور بال کٹوائے جاتے ہیں۔ 11 سے 13 ذو الحج تک مینا میں رہ کر تینوں جمرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ آخر میں مکہ واپس جا کر طواف وداع کیا جاتا ہے۔ حج کے بعد مسلمان کی زندگی میں واضح تبدیلی آنی چاہیے۔ سب سے پہلے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ نمازوں کی پابندی حج کے بعد کی زندگی کا لازمی حصہ ہونی چاہیے۔ صدقہ و خیرات کو معمول بنانا چاہیے۔ روزمرہ زندگی میں اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ حلال روزی کمانے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ حج کے بعد کی زندگی در حقیقت ایک نئی زندگی ہونی چاہیے، جو گناہوں سے پاک اور عبادتوں سے بھرپور ہو۔ حج کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی معافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبول شدہ حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حج کرنے والا اللہ کی خاص رحمت و مغفرت کا مستحق ہوتا ہے۔ حج مبرور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حاجی کو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی طرح پاک صاف ہو جانے کا موقع ملتا ہے۔ حج در حقیقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حج کے دوران صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک مشکل عبادت ہے۔
دوسرے حاجیوں کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر بوڑھوں اور خواتین کا۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے کیونکہ یہ دعائیں قبول ہونے کی خاص اوقات ہیں۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ ہر قسم کی گناہوں سے بچنا چاہیے کیونکہ حج کی حالت میں گناہ کرنے کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حج صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی کا عمل ہے۔ اللہ ہمیں ان لمحوں کو سنبھالنے کی توفیق دے اور ہمیں حج کو، ہماری دعا کو، ہماری فریاد کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔